سامعین محترم، آج کے اس پروگرام عالی شان کو شروع کرنے سے پہلے تین مئی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مئی بروز ہفتہ یہی پروگرام علماء اتحاد کنونشن جو کہ تہذیب شادی ہال میں منعقد ہونا تھا، حضرت الامیر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی رحمہ اللہ بقضائے الہی انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہی پروگرام نیکسٹ ویک میں منعقد کرنا چاہا ہم نے، تو اس وقت ملکی حالات نے اجازت نہیں دی، لیکن الحمدللہ بنیان مرصوص کے حوالے سے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عظیم عنایت فرمائی، ملک پاکستان، افواج پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور افواج پاکستان کو تابندہ رکھے اور ہمیشہ پائندہ رکھے۔ آج کی یہ بزم عالی شان ہمارے لیے ان گنت خوشیاں لے کر آئی ہے کہ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال علماء اتحاد کنونشن بڑے تذکر و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ علماء کرام، خطباء کرام، ائمہ کرام اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں اور میری ٹیم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تیری بارگاہ تو عظیم ہے، میں نے سر کو جو ہی جھکا دیا، تیری بارگاہ تو عظیم ہے، میں نے سر کو جو ہی جھکا دیا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے ہر خطا کو مٹا دیا، تو دلوں کے بھید ہے جانتا، مجھے عاجزی کا صلہ دیا، تو علیم ہے، تو فہیم ہے، مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا۔ تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب ڈاکٹر عمر خطاب المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم پیش فرمائیں۔ میں تلاوت واسطے دعوت دیا گا فضیلت الشیخ قاری القرآن قاری عاصم مکی صاحب تشریف لے اور تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. یہ تھے جناب قاری محمد آصف مکی صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن حکیم پیش فرما رہے تھے. اب تذکرہ اس عظیم ہستی کا جو آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء امام الرسل والی وطا فکان قاب قوسین او ادنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آدم کی عنایت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، زکریا کی دعا بن کر آئے. وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اب میں دعوت مدحر سرائی دیتا ہوں جناب قاری حبیب اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ
امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ سب سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ یہ تھے قاری حبیب اللہ خان صاحب جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروا رہے تھے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف،
तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। बिला ताखीर दावते खिताब देता हूँ नौजवान क़यादत, मुकर्रर शोला बयान, अजीम बाप का अजीम बेटा जनाब हाफिज खल्लाद तारिक साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब हाफिज खल्लाद तारिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तमाम किस्म की हम्दो सना किब्रियाई तस्बीहात तहमीदात तमजीदात के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। उसके बाद ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम आकाए दो जहां पैगम्बरे समा सरवरे कोनो मका इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। दोस्तों, साहिबों और अजीज साथियों, जब भी किसी कौम में कोई इनकलाब बपा हुआ तो उसकी रूह रवा ये उलमा थे कि जिन्होंने कौमों के रुख बदल दिए, जिन्होंने वक़्त के जाबर सलातीन के सामने हक गोई का हक अदा कर दिया, कि जिन्होंने वक़्त के तागूतों को ललकार कर उनके ऐवानी शाही नसा कर रख दिए, कि जिन्होंने बस में रस्म इख्तियार किए। अगर ये मैदान अस्मो जज़म में जाते हैं तो कौमें इनके अजीम कारनामों के सबब मुकाम रिफत पर मुतमक्किन नजर आती हैं। अगर ये रस्म का रुख इख्तियार करते हैं तो कामयाबियों को छूते दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, आप भी वो उलमा हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज इन अजीम उलमा के सामने एक अपना तालिब इल्माना अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिला है। मेरे भाइयों, आपकी वो फजीलत है कि कायनात का इमाम कुरैश में रहकर पत्थर खाए, सीने पे ओजड़ियां रखी गई, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, इमाम कायनात चुप कर गए, बेहोश होकर नीचे गिर गए, खून इस तलक टपक रहा था कि इमाम कायनात के पांव से खून के कतरे जारी थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने कोई बद्दुआ नहीं दी, कहा अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन जब 70 उलमा को शहीद किया गया, अल्लाह के नबी 40 दिन तक बद्दुआ करते रहे। आपकी फजीलत ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह का हया, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले आप उलमा लोग हैं। मेरे भाइयों, आपकी फजीलत इतनी है, इमामुल अंबिया ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। एक आलम की फजीलत आबद पर इतनी है कि जैसे एक चांद 14वीं का और आसपास तारे हो, इस तरह एक आलम की फजीलत आबद पर है। आलिम वो है कि जब अमन का पैगाम आए, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ का मिस्दाक़ बन जाए। अगर मैदान जंग लग जाए, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اس وقت تک قتال کیا جائے گا، اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک امام الانبیاء کا پرچم اونچا نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سلف صالحین، علماء کی جماعت، آپ کے سلف صالحین، امام احمد بن حنبل کہیں خلق قرآن کے واقعے پر جیل میں بند ہوئے، کوڑے لگ گئے، امام مالک کو گدھے پر بٹھایا گیا کہ جبری طلاق مان لو، علماء نے نہیں مانی، علماء نے وقت کے طاغوتوں کے سامنے حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے علماء نے، امام ابن تیمیہ نے فلسفے کی رد کیا، امام غزالی نے فلسفے کے علمی رد کیا اور اس پر کئی کتابیں لکھی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ کے اور میرے امیر محترم ساجد میر صاحب، دعا ہے اللہ پاک ان کی جنت کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے بھر دے۔ میرے بھائیوں، سفر کرتے تھے، ایک قرآن ہاتھ میں ہوتا تھا کہ میں سفر بھی کروں تو رب العالمین کے بارگاہ میں میری نیکیاں موجود ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا آپ کا کردار، اور آج بھی ضرورت ہے کہ آپ کو عظیم پلیٹ فارم ملے ہیں، کہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پلیٹ فارم، یہاں پر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل کا عظیم پلیٹ فارم، آپ نے یہاں پر رہ کر سوشل میڈیا کے فتنوں کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے امت کو، امت کی گمراہی کو نکال کر راہ حق پر لانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا کردار بہت نمایاں تھا، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو چھوڑوں، کس کا انتخاب کروں؟ اگر علماء کی فضیلت میں مجھے ٹائم ملے، شاید ٹائم تھوڑا پڑ جائے، علماء کی فضیلت ختم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کا کردار تاریخ میں بہت ہی بلند و بالا ہے، اور آج بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، مجھ سمیت، کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم کام کر دیں کہ جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو جائے۔ دعا ہے رب العالمین ہمارا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حافظ خلاد طارق صاحب، فرزند تھے حافظ طارق محمود ربانی صاحب کے، بہت اچھے طریقے سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جنہیں وسوسوں نے ڈگا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، دیدائے فرش راہ بخشتا ہوں مجاہد انتھک، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، فخر اہل حدیث، عزت مآب محترم جناب حافظ ممتاز حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا ممتاز حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی۔